آج عید الفطر کی چاند رات ہے۔ تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو عید الفطر کی یہ چاند رات بہت بہت مبارک ہو۔ کہتے ہیں اس رات میں کوئی فقیر بھی 7 بار یہ تسبیح پڑھ لے تو وہ بھی عید کے دن ہی ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس لیے اس رات میں اللہ تعالیٰ انعامات کی تقسیم فرماتے ہیں۔ اور یہ تسبیح کون سی ہے جو اس رات کی سب سے اہم اور سب سے قیمتی تسبیح ہے؟ اس لیے کہ اس رات مزدوروں کو اجرت دی جاتی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان کے روزے رکھے ہوتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے، اور جن لوگوں نے اس تسبیحات کو پڑھا ہوتا ہے، ان میں انعامات کی تقسیمات ہیں۔ اس لیے جو خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس کو پڑھے گا، وہ انعامات کی وہ سٹیج پر پہنچے گا کہ جس کو آج تک کوئی حاصل نہیں کر سکا، کیونکہ اس میں کوئی دعا رد ہوتی نہیں۔ یوں ہی آپ نے تو یہ تسبیح پڑھی، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ کہتے ہیں پھر صرف 1 دن کے لیے نہیں، 2 دن کے لیے نہیں، وہ بندہ ہمیشہ کے لیے غنی ہو جاتا ہے، مالدار ہو جاتا ہے۔ اگر مالدار بننا چاہتے ہیں، غنی ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر وہ خاص راز ہے جو ہر کوئی نہیں جانتا، اس لیے خاص لوگوں کی باتیں ہیں، یہ خاص لوگ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے اگر ابھی تک آپ اپنی ماہ رمضان پورا گزار چکے ہیں، اپنی حاجتیں نہیں پوری کروا سکے، اپنی اللہ سے بات نہیں منوا سکے، تو پھر آج ہی اس کو پڑھ کے آپ اپنی اللہ سے ہر بات بھی منوا سکتے ہیں، ہر حاجت بھی پوری کروا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں وہ ذکر موجود ہے جو ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ سے لیا تھا کہ مالک مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ میں جب بھی تیری بارگاہ میں دعا کروں میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عمل موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا، دوستو آج رات ہم نے وہ عمل بھی پڑھنا ہے، کیونکہ سب سے پہلی چیز جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں، آپ نے اس رات میں 7 مرتبہ، آپ مغرب سے لے کر پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، رات کے جس حصے میں چاہیں آپ سب سے پہلے دیکھیں، میں عمل کی طرف جا رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ باتیں سننی ہے، سمجھنی ہے، کیونکہ اگر آج بھی رات آپ انعامات نہ لے سکے نا تو پھر سمجھے تمہاری زندگی بیکار ہی نظر آتی ہے۔ اس لیے کہ اکثر لوگ اس رات کو غفلت میں گزار دیتے ہیں، کھیل کود میں، تماشوں میں، گلی بازاروں میں، خرید و فروخت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ اس رات کو ایسے نہیں گزارا جاتا۔ یہ تو اتنی کمال کی رات ہے جس کو لائلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی انعامات کی رات، یعنی اس میں انعامات تقسیم ہوتے ہیں، اس لیے آپ جلدی کیجئے گا، دیر نہ کیجئے گا، ورنہ یہ موقع بھی ہاتھ سے چلا جائے گا اور پھر آپ اتنی بڑی برکتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ بہت سارے لوگ شب قدر کی برکتوں سے محروم رہ گئے، اور بہت سارے لوگ آج بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ محروم رہ جائیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، بات ضرور سمجھیے گا۔ سب سے پہلے رات کے جس حصے میں چاہے 7 مرتبہ آپ نے، کیونکہ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ نے، اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک سے پہلے 7 مرتبہ آپ نے تکبیرات کو پڑھنا ہے۔ اور یہ عمل اب میں ترتیب بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں جب جو ذکر آپ کریں گے نا، اس ذکر کے اندر تاثیر اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرما دیں گے کہ تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ قبولیت کا جامہ پہن لیں گے۔ یعنی آپ کی ہر دعا، وہ اپنے حق میں کریں، کسی کے حق میں کریں، کسی کے لیے کریں، اپنے لیے کریں، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ جو بھی مانگتے جاؤ گے رب کائنات کے خزانوں سے تمہیں ملتا چلا جائے گا، کیونکہ چاند رات صرف خریداری اور خوشی کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک روحانی رات ہے۔ اس میں انوار و تجلیات اترتے ہیں، اس میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں۔ اس رات میں ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنی عبادات کی قبولیت کی دعا کریں، آئندہ زندگی کو نیکی کے راستے پر چلانے کا عہد کریں، تو پھر دیکھیں تمہاری زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے۔ دیکھیں خوشی بھی اللہ کے لیے کرنی چاہیے، تیاری بھی اللہ کے لیے کرنی چاہیے، تمام معاملات اللہ کے لیے کرنے چاہیے، تو پھر ہمارے لیے یہ رات رحمت والی رات بن جاتی ہے، برکتوں والی رات بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس رات میں ایک عظیم انعام اور خوشی کا دن ہے۔ یہ دن ماہ رمضان المبارک کے پورے مہینے کی عبادت، روزہ، صبر، تقوی کے بعد عطا کیا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کہتے ہیں جتنے ماہ رمضان میں لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، ہر رات میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ مسلمانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، یعنی گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ پھر اسی طرح شب قدر کی رات آتی ہے، تو جتنے پورے ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بخشش کی ہوتی ہے، اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ پھر یوں ہی عید کی رات آتی ہے، خدا کی عزت کی قسم اتنی عظمت والی رات ہے کہ اس کے کیا کہنے ہیں۔ میں تو جب اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں، سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر کتنا کرم فرمایا ہے، کتنا فضل فرمایا ہے، کہ کیسی کیسی راتیں اس امت کو عطا کر دی ہیں۔ پھر بھی اس کے باوجود اگر ہم اپنے آپ کو بٹکائے رکھیں اور ہم اس طرف نہ آئیں تو پھر ہماری بد نصیبی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے جتنے اللہ تعالیٰ نے پورے ماہ رمضان اور شب قدر میں لوگوں کی بخشش کی ہوتی ہے، اتنے اس ایک رات
میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے، کیونکہ رحمت الہی سے وہ شخص دور ہو گیا، جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ پھر اسی طرح حضور نے دوسرے مقام پر فرمایا وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، کہ یہ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا کہ یعنی کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پر تشریف فرما سے 3 مرتبہ حضور نے آمین کہا اور فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا بخشش نہ کروا سکا وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور، اور جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی کر کے بھلائی کر کے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا، میرا نام لیا گیا، وہ بھی مجھ پر درود پڑھ کے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے قریب نہ کر سکا یا جنت میں داخل نہ کروا سکا، اللہ نے اسے بھی اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو دوستو اب ہم نے 7 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے سے پہلے 7 مرتبہ ہی ہم نے یہ کلمات پڑھنے، یہ تسبیحات پڑھنی ہے۔ اب عمل کا کیونکہ آغاز ہو چکا ہے، میں خاص کر ان دوست احباب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جن لوگوں نے ابھی تک اپنا صدقہ فطر نہیں ادا کیا، فطرانہ، جن بھائی بہنوں نے، دوست احباب نے، رشتہ داروں نے ابھی تک فطرانہ ادا نہیں کیا، جلدی سے اپنا فطرانہ ادا کر دیں تاکہ غریب بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اب سب میرے ساتھ مل کر ایک مرتبہ یہ تکبیر پڑھیں، پھر جو تعداد میں نے بتائی ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، آپ نے اتنی تعداد میں اس کو پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیرات آپ نے پڑھنی ہیں، جو تعداد بتائی اس کے برابر۔ یہ خاص اس رات کا عمل ہے، اس رات کی شان اور عظمت کا اندازہ بھی میں تو کر ہی نہیں سکتا، کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا اتنی، کیونکہ عید کا مطلب ہے خوشی، بار بار آنے والا دن، جبکہ فطر کا مطلب ہے روزہ کھولنا، یعنی یہ وہ دن ہے جب مسلمانوں کے روزوں کے بعد خوشی مناتے ہیں، ان کے روزے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کے بعد یہ حقیقت میں دن انعامات کا دن ہوتا ہے، اس میں روزے رکھے، جو روزے رکھے ہوتے ہیں، جو نمازیں ادا کی ہوتی ہیں، جو قرآن کی تلاوت کی ہوتی ہے، جو صدقہ خیرات کیا ہوتا ہے۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہو میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا ہے۔ دن مغفرت اور بخشش کی رات ہے، یہ عید کا دن بخشش اور مغفرت اور رات بخشش اور مغفرت کی اور انعامات کی رات ہے، اس لیے لائلۃ الجائزہ اس کا نام ہے۔ آپ اس کا کہیں بھی جا کر ترجمہ دیکھ لیں، کہیں جا کر اس کا معنی اور مفہوم دیکھ لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا، لیکن میں اختصار کے ساتھ، آپ نے جب درود پاک پڑھ لیا، اس سے پہلے تکبیرات پڑھ لی، اب درود پاک کی بات کریں، بہت سارے دوست یہ سوال کریں گے بھائی کون سا درود پاک پڑھنا ہے؟ دوستوں میں آپ کو ایک ہی بات عرض کرتا ہوں ہمیشہ کہ بھائی درود ابراہیم پر ترجیح دیا کریں، کیونکہ یہ الفاظ جو ہے نا یہ خود زبان مصطفیٰ سے نکلے ہیں، یا جو الفاظ میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ہوں نا، میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوں، ان الفاظ کا تو کوئی لفظ ثانی ہو ہی نہیں سکتا نا، اس لیے آپ نے ان الفاظ کو جو ہے وہ پڑھنا ہے، اسی درود پاک کو پڑھنا ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے ذریعے اللہ کی رحمت اور خوشنودی فوراً مل جاتی ہے، تمام کام فوری طور پر آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں، قدم قدم پر اللہ کی رحمت ملنا شروع ہو جاتی ہے، حاجات چھوٹی ہوں بڑی ہوں جتنی بھی ہوں اللہ پاک پوری فرما دیتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، رزق کی تنگیوں کا تو خاتمہ ایسے ہوتا ہے کہ بندہ دنوں میں مالا مال ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں لوگوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے غیب سے اس کی مدد اس کے لیے آنا شروع ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں بے تحاشا برکت ہوتی ہے، خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے، اس کے علاوہ زندگی کی تمام تر منازل آسان ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو پڑھنے والا بندہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اولیاء بزرگان دین کا معمول رہا ہے، اس لیے کہ اس قدر تو ہم ماہ رمضان کی عبادت نہیں کر سکے جس طرح کرنے کا حق تھا، لیکن رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک جو بھی ہم کر سکیں، کمزور تیرے بندے مالک تو ہم سب کی عبادت کو قبول فرما۔ جو دوست احباب میرے ساتھ اٹیچ رہے جنہوں نے ماہ رمضان میں وظائف پڑھے گی، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، اللہ اس رات کا صدقہ، اس مہینے کا صدقہ، اس دن کا صدقہ سب کے خالی دامنوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ میرے مولا تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ماہ رمضان کا آج آخری رات جو چاند رات ہے اس کا واسطہ اور عید الفطر کا واسطہ میرے مولا جن کی بخشش فرمائے، ہم سب کا نام بھی اس میں شامل فرما دے۔ سب دوست کہیں آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ہماری عید کے دن صبح کے ٹائم ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں صرف کمنٹ میں اپنا نام لکھیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، انشاءاللہ دعا میں شامل کیا جائے گا۔ تو دوستو اب جو آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے بعد آگے جو چیزیں پڑھنی ہیں اس کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ یہ ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی قیمتی ہے جو آپ کے حالات بدل دے گا، کیونکہ دیکھیں ہر شخص کسی نہ کسی غم پریشانی میں مبتلا ہے، اگر ان تمام غموں سے، کیونکہ روح اور دل کو تازگی ملتی ہے، دلی مرادیں فوراً پوری ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یوں ہے کہ جیسے آپ دریائے رحمت کے سمندر میں اتر جاتے ہیں، اس لیے یہ تو موقع کسی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ پتہ نہیں کیوں ضائع کر دیتے، اس لیے میرے مشاہدے کے مطابق، تجربے کے مطابق بہت
بہت سارے لوگ اس دن کو اہمیت نہیں دیتے، جس وجہ سے وہ اتنی بڑی برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب دوستو آپ نے سب سے پہلے جس سورت کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہم نے رب کائنات کی بارگاہ سے اس کی رحمت کو طلب کرنا۔ رحمت کس صورت میں ہے؟ اس صورت کو رحمت کہا جاتا ہے، یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ رحمت بھری صورت ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے، اس کے ذریعے ہم نے رب کی رحمت طلب کی، مالک تو ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ پھر سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ اس کی 7 آیات ہیں، کہتے ہیں 7 نسلوں کے رزق کا انتظام ایسی جگہوں سے ہوتا ہے جہاں بندے کا غمان نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں ماہ رمضان کا یہ مہینہ کہ جس میں ہر حاجت ہر مشکل پوری ہوتی تھی لیکن لوگ پوری نہیں کروا سکے، تو اگر وہ پوری نہیں کروا سکے تو پھر بھی آج ان کے پاس موقع موجود ہے، کیونکہ تمام مشکلیں اس کی فوراً حل ہوتی ہیں جو بھی اس طرح اس کو پڑھے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، اس کے پڑھنے کے فوراً بعد دیکھیں عمل بڑا آسان ہے، بڑا ہی کمال کا ہے، کیونکہ یہ سورت جو ہے نا اس کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ کا فرمان موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جس کو رب کائنات نے اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ذریعے جنت کے خزانوں سے اتارا ہے۔ بھئی جو سورت ہی جنت کے خزانوں سے اتری ہو، اس سورت کا مقابلہ کوئی دوسری سورتیں کیسے کر سکتی ہیں؟ تو یہی بات تو میں سمجھانا چاہتا ہوں بھائی، جس طرح اس سورت کا کوئی دوسری سورت مقابلہ نہیں کر سکی، کیونکہ اس عمل کے اندر محبت بھی ہے، چاہت بھی ہے، بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ اب کیونکہ آپ نے جب یہ سورہ مبارکہ پڑھ لی، اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کے بعد اب آگے آپ نے قرآن کریم کی چند ایک اور صورتیں پڑھنی ہے، جس کے بعد آپ نے وہ ورد کرنا ہے جس کے ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ لطافت یعنی ایسی غیب سے مدد فرماتا ہے، اور ایسی ایسی جگہوں سے معاملات حل ہوتے ہیں جہاں کا بندے کو غمان بھی نہیں ہوتا، جہاں بندے نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یار یہاں سے بھی مجھے مدد آنی تھی، یہاں سے بھی میری بات بننی تھی، یہاں سے بھی میرے حالات سنورنے تھے، اور یہاں سے میرے لیے کمالات اور میرے لیے انوار و تجلیات اترنے تھے۔ کیونکہ دیکھیں یہ راتیں جو ہوتی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے چند راتیں ایسی بنائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے بعض دنوں کو بعض دنوں کے اوپر فضیلت، بعض راتوں کو بعض راتوں کے اوپر فضیلت، بعض لمحات بعض گھڑیاں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام گھڑیوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہوتی ہے۔ تو یہ وہی ان لمحات میں سے یہ چند لمحے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی لمحات پر فضیلت عطا کی ہوتی ہے۔ تو اس لیے دوستو جب آپ نے سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے ورد کرنا ہے۔ یہ چند بار صورت ہے، کتنی بار آپ نے پڑھی ہے؟ صرف اور صرف آپ نے اس سورہ مبارکہ کو 7 بار پڑھنا ہے، لیکن ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ہر بار لفظ آمین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب اس طرح پڑھیں گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 4 نوری ملائکہ کی فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ جو تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ یار جس بندے کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے دعا کریں، میں کہتا ہوں وہ بندہ کیسے اللہ کی رحمت سے محروم رہ سکتا ہے، وہ اللہ کے فضل سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ اس کے اوپر تو انوار و تجلیات اور رحمتوں کا اتنی بارش ہوگی کہ کوئی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اب دوستو جب آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھ لی، اس سے پہلے آپ نے تکبیرات پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے یہ ورد کرنا ہے۔ وہ ورد کیا ہے ذرا سن لیجئے گا، تو وہ ورد ہے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اور یہ بھی قرآن کریم کی ایک آیہ مقدسہ ہے، یہ بھی ایک قرآن کریم کی آیہ مقدسہ ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیب بڑی آسان سی ہے، بڑی سادی سی ہے، تو آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھیں یا تسبیح کے دانوں، کیونکہ عمل انتہائی شاندار ہے۔ اس میں وہ تسبیح بھی بتاؤں گا جو 7 بار پڑھیں گے تو الحمدللہ رحمت الہی ایسے موسلادھار بارش کی طرح برسے گی، کیونکہ ایک تو چیز آپ نے پہلے رحمت طلب کر لی، اور آخر میں وہ چند وہ صورتیں آئیں گی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے چھم چھم برسنے لگ جائیں گی۔ تمہارا گھر اسی عید کے دن ہی مال و دولت سے بھی بھر جائے گا، رب کی رحمتوں سے بھی بھر جائے گا، اللہ کا فضل بھی آئے گا، گھر میں امن سکون اور راحت بھی آئے گی، اور خوشحالی تو اتنی آئے گی کہ جتنی آپ نے کبھی زندگی میں سوچی بھی نہیں ہوگی کہ میرا گھر بھی اتنا آباد ہونا تھا۔ بھئی ہر کوئی تمہارے اوپر تعجب کرے گا، ہر کوئی تم سے پوچھے گا بھئی راز تو بتاؤ، ایسا کیا تمہارے ہاتھ میں لگا ہے؟ پھر ماننا پڑے گا کہ چند راتیں، چند دن، چند گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جو قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اور جس کے لوگ فائدہ اٹھا کے ساری زندگی کے لیے خوشحالیوں کو اپنا مقدر بنا لیتے ہیں، غموں سے نجات کر لیتے ہیں، زندگی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اگر لوگوں کو سمجھنا ہے، اگر انصاف نہ بنے، اگر بات دل میں رہ جائے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تمہارا رب ساری چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس لیے جب کوئی بندہ اپنے رب کو اس طرح پکار لے تو رب کائنات اس کی پکار پر فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے آج تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ کیونکہ دیکھیں نا، میں جو آپ کو جو مسئلہ سخت اور ناممکن لگتا ہو
تو یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس میں نرمی اور آسانی پیدا کر دیتے ہیں، بند راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ اللہ ایسے ہی دروازے کھول دیتا ہے جو عقل میں نہیں آتے، اس لیے کہ رزق آتا ہے مگر شور کے بغیر ہی، ایسی برکت جو نظر نہ آئے مگر محسوس ہوگی، اس لیے بے چینی، گھبراہٹ، خوف ختم ہو جائے گا، تو اس سے دل بھی نرم ہوتا ہے، غصہ کم ہو جاتا ہے، امید بڑھ جاتی ہے، اللہ پر بھروسہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر اکثر اللہ کی مدد شور سے نہیں آتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کسی کا اچانک رویہ بدل جانا، وہ تمہارے خلاف تھا اور اچانک جب آپ نے یہ عمل کیا، اس کے بعد اس کے پاس گیا تو اس کا رویہ ہی بدلا ہوا تھا، وہ تو تمہارے حق میں ہو گیا، وہ تمہارے ساتھ محبت کرنے لگ گیا، وہ تو تمہارے ساتھ نفرت کرتا تھا، وہ تمہیں دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یوں ہی اس کا رویہ بدلا اور یوں ہی تمہاری زندگی بدل گئی۔ اور اس لیے کہ کوئی راستہ خود بخود بن جانا، جہاں تم نے بڑے جتن کیے تھے، بڑی کوشش کی تھی، کوئی بات نہیں بن گئی تھی، ہر طرف سے مایوسی تھی، ہر طرف سے مشکلات ہی مشکلات تھی، ہر طرف غم ہی غم تھے، ہر طرف پریشانیاں تھی، کوئی راستہ تمہارا سامنے نظر نہیں آ رہا تھا، بس اچانک ہوا کیا کہ تمہارے لیے سارے راستے بن گئے، ساری راہیں کھلنا شروع ہوگی، کوئی فیصلے جو تمہارے حق میں ہو ہی نہیں رہتے، اچانک آپ نے یہ ذکر کیا، اور اس کو فقط آج آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، صبح دیکھیں گے اس کے بعد سارے معاملات آپ کے حق میں ہونا شروع ہو جائیں گے، ساری راہیں آپ کے لیے کھلنا شروع ہو جائیں گی، سارے معاملات آپ کے بننا شروع ہو جائیں گے، جو مانگتے جاؤ گے بس اللہ کے خزانوں سے تمہیں ملتا چلا جائے گا۔ تو یہ وہ عظیم چیزیں ہوتی ہیں، یہ وہ عظیم لمحات ہوتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس اور محروم نہیں کرتا۔ اس لیے جب آپ نے قرآن مجید کی اس آیہ مقدسہ کو پڑھ لیا، اس کے پڑھنے کے بعد جو آپ نے یہ خاص اور اہم چیز پڑھنی ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں پر نہایت ہی مہربانی فرماتا ہے۔ یہ مہربانی اکثر ہمیں بعد میں یاد آتی ہے، کیونکہ اللہ دیر کرتا ہے مگر چھوڑتا نہیں ہے، وہ دکھ میں بھی حکمت رکھتا ہے، جو ہمیں دکھ اور ازمائشیں آتی ہیں نا، اس میں مختلف حکمتیں ہوتی ہیں، ازمائش کے اندر نعمت چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے گھر کے اندر اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے، ماں باپ اور اولاد کی آپس میں نہیں بنتی، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں تو یہ تمام کے تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کی ضد میں کمی آ جاتی ہے، اولاد بعض اوقات نافرمانی اور ضد پر اتری ہوتی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے اولاد کی ضد میں کمی آتی، گھر کا ماحول پرسکون ہو جاتا ہے۔ اس لیے کاروبار اور روزگار اتنا چلنے لگ جاتا ہے کہ پھر کبھی بند کا سوچ بھی نہیں سکتے، نقصان میں بھی حفاظت ہوتی ہے، غلط فیصلوں سے بچاؤ۔ اس لیے بیماری اور پریشانی، دل کو ہمت ملتی ہے، بیماریوں میں صبر بھی انسان کو آ جاتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمارے گھروں سے امن اور سکون اٹھ گیا ہے، ہمارے گھروں سے برکت اٹھ گئی ہے، ہم جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں چلا جاتا ہے کہاں نہیں جاتا۔ تو میں نے کہا بھائی جب ایسا معاملہ ہو تو پھر اپنے دل کی بیماریوں کا بھی علاج کریں، کیونکہ ہمارے دلوں میں حسد، کینہ، بدگمانی، مایوسی ہوتی ہے، تو ان سب کا علاج اس ذکر کے اندر موجود ہے۔ جب ہم اس کا علاج کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں سن رہا ہے، اللہ ہمارے حق میں بہتر کر رہا ہے، ہر تکلیف سزا نہیں ہوتی، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، ہر تاخیر محرومی نہیں ہوتی، ہر خاموشی بے توجہی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ قریب ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ خاموشی سے شمار دیتا ہے۔ جو بندہ اس نام کو یقین، محبت اور صبر سے پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو ایسا سنوارتا ہے کہ وہ بندہ خود بھی حیران ہو جاتا ہے۔ اب جو آپ نے اس میں مبارک پڑھنا، جو نام آپ نے لینا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی لطافت چھپی ہوئی ہے۔ اب جب آپ نے یہ تسبیح پڑھی، یہ قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے، یعنی کہ جو میں نے سورت کی آیت مقدسہ آپ کو بتائی، سورت اخلاص کی ایک آیت مقدسہ، جب آپ نے اس کو اس کی تعداد کے برابر پڑھ لیا، اس کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ نے پڑھنا ہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو، اے لطف و کرم والے۔ کیونکہ آج رب کو جب اس طرح بندہ پکارتا ہے نا، اے لطف و کرم والے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زندگی کی الجھنوں کو سلجھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے، کیونکہ دلوں کو زندہ کرنے والا یہ نام ہے، ایمان مضبوط کرنے والا یہ نام ہے۔ اس لیے لوگ اکثر اس کو اگنور پس پش ڈال دیتے ہیں کہ یہ تو ہم نے بڑا پڑھا ہے، لیکن آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں کہ آپ نے ماہ رمضان کا مہینہ ہو اور آخری دن جمعہ کا ہو اور رات جو ہے وہ عید الفطر کی چاند رات ہو، تو پھر یہ عمل کر کے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے گا، پھر تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ ہم تو ایسی بس پڑھتے رہے، اصل تو پڑھنا آج کا پڑھنا تھا، اصل تو پڑھنا اس رات کا پڑھنا تھا، اصل تو عبادت آج رات کی عبادت تھی، جس کو لوگ جو ہے غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ اس لیے جب انسان زندگی میں ایسی مشکلات میں گھر جائے جہاں کوئی راستہ نظر نہ آئے، تب جا کر دل کی امید کے ساتھ، سکون کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس کو پڑھے، کیونکہ دیکھیں اللہ کی لطافت جو ہوتی ہے نا، وہ نظر آنے والی نہیں ہوتی، وہ ذات جو نہایت بریک بین ہے، بندے کے حال کو جانتی ہے، ایسی جگہ سے مدد پہنچاتی ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو نظر نہ آنے والی تدبیر، خاموش مدد، نرمی کے ساتھ مسئلے حل ہونا، دکھ کے اندر بھی راحت اور سکون آ جانا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ جسے چاہتا ہے اس پر مہربانی فرماتا ہے اور بغیر حساب کے اس کو رزق عطا کرتا ہے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بے حساب رزق عطا کرے، تو اس کے پاس تو کتنا بہترین موقع ہے اور کتنا مبارک اس کو عمل دیا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے دوستو آج اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھیے گا
اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ وہ سورت کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ کو ذرا سمجھ لیجئے گا، وہ سورت ہے اب جو آپ نے اس کے بعد سورت پڑھنی ہے، یعنی کہ پہلے آپ نے جو سورت پڑھی ہے اس کے بعد 2 طرح کی آپ نے تسبیحات پڑھ لی ہیں۔ اب تیسری یعنی کہ سورت کے بعد 2 طرح کی تسبیحات، اس طرح آپ کی 3 تسبیح ہوگی درود پاک کے بعد۔ تو ایک اس سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ وہ تکبیرات پڑھی ہیں۔ عمل میں اس لیے ریپیٹ تھوڑا تھوڑا کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ دوست احباب کو اس کے بارے میں مکمل خبر ہو سکے کہ بھئی ہم نے عمل کو صحیح اور درست طریقے کے ساتھ کرنا ہے، اور اس طرح کر کے ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انوار و تجلیات کو حاصل کرنا اور انعامات حاصل کرنے ہیں۔ تو اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس کو پڑھ لیا تو اس کے بعد جس سورت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ سورت بڑی ہی اہم ہے، لیکن اس کے ساتھ پہلے آپ نے چاند رات کی جو خصوصی دعا ہے اس دعائے مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یعنی کہ یوں ہی جب دعا مانگنے لگے، پہلے یہ عمل کر لینا ہے، اس کے بعد جب دعا مانگنے لگے نا تو پھر آپ نے چاند رات کی دعا کو 3 مرتبہ لازمی پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اس رات کی بھی برکتیں ملیں، آپ کو امن سلامتی بھی قائم ہو اور آپ کو باقی بھی معاملات آپ کے درست ہو جائیں۔ دیکھیں چاند رات کی دعا میں 1 مرتبہ پڑھتا ہوں، آپ چاہے تو اس کو 3 مرتبہ سن لیجئے گا، یا آپ اس کو 1 مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیں، 2 مرتبہ خود پڑھ لیں۔ میں 1 مرتبہ بس اس دعائے مبارکہ کو پڑھوں گا تاکہ آپ کا وقت بچ سکے، ورنہ میں 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن صرف 1 بار پڑھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ خود بھی اس کو 3 مرتبہ پڑھنا چاہیں، سننا چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں۔ یہاں اتنی ویڈیو کو بار بار سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ برکت مل جائے گی۔ اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ مختلف دعائیں ہوتی ہیں لیکن یہ بھی دعا ہے، لیکن اس میں بعض الفاظ اس طرح بھی ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ بھی مختلف الفاظ اس کے آئے ہیں، لیکن بہترین دعا یہی ہے جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ لینا ہے جو میں آپ کے سامنے دیکھیں۔ اللہم سن لیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں یہ دعا آئی ہے کہ اسلامی مہینے کی پہلی اور دوسری یعنی کہ جو دن ہوتے ہیں، راتیں ہوتی ہیں، اور اب پہلی رات ہے نا اسلامی مہینے کی، یعنی کہ آج شوال کی چاند یعنی شوال کی رات ہے، چاند رات، تو اسی لیے اس کو عید کی رات بھی کہتے ہیں، مختلف نام اس کے ہیں۔ الغرض اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اے اللہ پاک ہم پر اس امن اور اسلامتی، ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اے چاند میرا اور تیرا رب کریم اللہ ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ الغرض آپ نے اس دعائے مبارکہ کو 3 بار پڑھنا ہے اس عمل کی کرنے کے بعد جب دعا مانگنی اس وقت۔ تو اب جب آپ نے یہ تسبیح پڑھ لی، اس تسبیح کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کے بعد یہ جو تسبیح بتائی اس کو 41 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ اس سورت کو کہتے ہیں سورۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اس کے بعد ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا عمل اب اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ یہ عمل اپنی شان کے اعتبار سے، اپنی طاقت کے اعتبار سے اس عمل کا شاید کوئی دوسرا عمل ثانی نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ عمل اپنے اندر ایک ایسی تاثیر اور ایک ایسی طاقت رکھتا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ایسی روحانی قوت اور پاور اور طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ جب دعا مانگتا ہے یا جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ بھی اس کی عزت کرتے ہیں، احترام کے ساتھ ملتے ہیں، محبت کے ساتھ ملتے ہیں، چاہت کے ساتھ ملتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جس قدر یہ سورہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، جو ابھی میں نے پڑھی ہے نا، آپ سب جانتے ہیں یہ سورت لیلۃ القدر کی رات کے حوالے سے میں بتاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ قرآن مجید ماہ رمضان میں نازل ہوا ہے۔ تو اس کے اندر اور بڑی حکمتیں موجود ہیں جو اللہ والوں نے صوفیاء نے بیان فرمائی ہیں۔ اگر میں ان کی طرف بڑھوں تو وقت بہت لگے گا، بس اختصار کے ساتھ یہی بات کہنا کافی ہوگی کہ آپ نے اس ترتیب کے ساتھ، کیونکہ جو میں نے اس کے اندر آپ کو چیزیں بتا دی ہیں نا، در حقیقت یہ پورے کلام کی روح ہے۔ ابھی سورہ مبارکہ کو آپ نے فقط 7 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد آگے جو سورت پڑھنی ہے وہ وہی سورت ہے جو بالکل آسان ہے لیکن اپنی شان کے اعتبار سے، کیونکہ دیکھیں نا یہ سورت کہتے ہیں علماء کے مطابق اس کو 7 مرتبہ پڑھیں تو برکت آتی ہے،
اور کہتے ہیں شب قدر میں کثرت سے پڑھنا یہ افضل ہے۔ وہ شب قدر گزر چکی، اس میں ہم نے اس کا ایک خاص عمل بتایا تھا، اگر آپ نے کیا تو آپ کو خود آپ بتا سکتے ہیں کمنٹ میں کہ کتنا فائدہ ہوا ہے، کیونکہ اس سے پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، دل مضبوط ہوتا ہے، امید پیدا ہوتی ہے، آسانی نصیب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں عبادت کا اجر کئی گنا زیادہ اس کو بڑھ جاتا ہے جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے، جنت کی بشارت اس کے ذریعے ملتی ہے، شیطان کا اثر کم ہو جاتا ہے، رحمت اس بندے کے اوپر غالب آتی ہے۔ تو بس یہی کہوں گا کہ یہ عظمت، عبادت، اہمیت اور اللہ کی رحمتوں کا درس دیتی ہے۔ جو شخص اس کو اپنا معمول بناتا ہے اس کی زندگی میں روحانی روشنی، سکون اور کامیابی فوراً آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ خاص کر رزق میں اضافے کے لیے اور کاروبار میں برکت کے لیے، گھریلو سکون کے لیے اس کو ورد میں رکھا جاتا ہے۔ تو آج آپ نے صرف اس عمل کے دوران یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں، اس کے علاوہ پھر آپ جو پڑھنا چاہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر استغفار اور درود پاک کی کثرت کیا کریں تاکہ آپ کو برکتیں مزید ملتی رہیں۔ اب اس کے بعد سورۃ الکوثر کو آپ نے پڑھنا، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہی چاند رات کی دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے، اور جو جو دعا مانگتے جائیں گے رب کائنات اپنے فضل اور رحمت کے ذریعے قبول فرمائے گا۔ اب سورۃ الکوثر کو کیسے پڑھنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس طرح آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت کرنی ہے، اس کو بھی بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، اور فقط آپ نے